حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا بے پناہ اظہار، ملتان کا استاد اور شاگرد کا تعزیہ، ہنرمندی کا عظیم شاہکار۔ شبیہ روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاست میں بھی اپنی مثال استاد پیر بخش نے 1835 میں ساگوان کی لکڑی سے تعزیہ تیار کیا۔ یہ تعزیہ 27 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا اور 70 من وزنی ہے۔ 7 منزلہ تعزیے میں ان گنت محرابیں، جھروکے، گنبد اور مینار ہیں۔ استاد پیر بخش کے شاگرد مقمع الدین نے 1860 میں ایک تعزیہ تیار کیا۔ 100 من وزنی تعزیے کی لمبائی 33 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، محرم الحرام پر سیکیورٹی انتظامات پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے بہترین سیکیورٹی انتظامات پر محسن نقوی اور چاروں وزرائے اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبرگ خان کی بھی تعریف کی۔ انتظامیہ، پولیس، سیکیورٹی فورسز اور رینجرز کی کارکردگی کو سراہا۔ کہتے ہیں پیشہ ورانہ منصوبہ بندی کی بدولت عاشور کا پرامن انعقاد ممکن ہوا۔ پہلی بار انتظامات کے لحاظ سے بہترین ہی نہیں پرامن ترین محرم منعقد ہوا۔ سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہترین انتظامات پر متعلقہ وزراء اور اداروں کو خراج تحسین، امن کمیٹیوں، علماء کرام اور عزاداران حسین سے بھی اظہار تشکر۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا محکمہ داخلہ میں قائم مرکزی کنٹرول روم کا دورہ، صوبے میں 10 محرم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یوم عاشور قربانی، صبر اور حق گوئی کا درخشاں باب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باطل کے خلاف ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، میدان کربلا کا معرکہ رہتی دنیا تک ایک دائمی پیغام ہے۔ حق کا راستہ کٹھن لیکن یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، 1400 سال پہلے کربلا برپا تھی، اس وقت کا عالم اسلام خاموش تھا، آج بھی غزہ میں کربلا برپا ہے اور عالم اسلام خاموش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نثار حویلی کا دورہ، مرکزی جلوس میں خصوصی شرکت۔ کہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے حق و باطل کی سرحد کو تا قیامت واضح کر دیا۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں 5 منزلہ عمارت گرنے سے اموات کی تعداد 27 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 16 مرد، 10 خواتین اور ایک 1.5 سالہ بچہ شامل۔ انتظامیہ کی جانب سے تیسرے روز ریسکیو آپریشن مکمل۔ کراچی میں 400 سے زائد عمارتیں انتہائی خطرناک قرار دی گئی ہیں۔ لیاری سے منتخب MNA نبیل قبول نے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث عناصر اور بلڈرز کے خلاف گرینڈ آپریشن کی نوید سنا دی۔ کہا، سانحہ لیاری میں SBCA کا عملہ ملوث ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات، شکست خوردہ بھارت، بے بسی کی تصویر۔ بھارتی سیکیورٹی حکام کا 4 پائلٹ، 100 سے زائد فوجیوں کی ہلاکتوں کا اعتراف۔ مودی سرکار نے ہلاک فوجیوں اور پائلٹس کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں آدمپور ایئر بیس پر جدید S-400 دفاعی نظام کے مارے گئے 5 آپریٹرز بھی شامل۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دو ماہ قبل اسلام دشمن مودی کے چمچے پاکستان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے۔ مودی سرکار کا تکبر اور سندور اجڑ گیا۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ گزشتہ 2-3 ماہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فوج کی فتح، سفارتی فتح اور معیشت فتح کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، پاک چین دوستی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی اور انڈرسٹینڈنگ آ چکی۔ عرب ممالک کے ساتھ برادرانہ یگانگت نئی منزلیں طے کر رہی ہے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک شٹل ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام ثمرات روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ چند ماہ قبل یہ سب ناممکنات تھا، آج ممکنات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آ رہا ہے۔
مودی سرکار کی آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پر ایک اور سنگین قدغن۔ بھارت میں بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی عائد۔ رائٹرز کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ بھارت میں حکومتی احکامات کے تحت بلاک۔ بھارتی حکومت کی جانب سے رائٹرز کے اکاؤنٹ کو قانونی مطالبے کی بنیاد پر روکا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا نیا طریقہ کار جاری۔ کمیٹی ماہانہ یا 15 روزہ بنیاد پر بینچ تشکیل دے گی۔ ایک بار تشکیل دیے گئے بینچ میں ترمیم ممکن نہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس کی عدم دستیابی پر خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا سکے گی۔ چیف جسٹس جب چاہیں فزیکل یا ورچوئل کسی بھی طریقے سے کمیٹی کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ کمیٹی اجلاس کے لیے کم از کم 2 ارکان کا موجود ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں چیئرمین یا رکن کی تبدیلی بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی نہیں بنائے گی۔ فیصلوں کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھا جائے گا۔ ضوابط دیگر قواعد پر بالادست ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ سال کی نسبت حالات بہتر ہیں۔ نفرت انگیز مواد پھیلانے والی 417 ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ سوشل میڈیا مانیٹرنگ کے لیے سائبر پیٹرولنگ فورس قائم کی۔ منافرت پھیلانے والوں کو گرفتار، مقدمات بھی درج ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمیں ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کرنا ہے۔ صوبے کی پوری انتظامیہ محرم کے دوران متحرک ہے۔ گجرانوالہ میں تھانہ لدیوالا وڑائچ کی حوالات توڑ کر 5 ملزم فرار۔ سٹی پولیس آفیسر کا ملزمان کا واقعے کا نوٹس۔ ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ملزمان کو مویشی چوری کے شعبے میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور میں موسلادھار بارش۔ راولپنڈی کے نالہ میں پانی کی سطح بلند۔ دیر بالا میں بھی ندی نالوں میں طغیانی۔ متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایات جاری کر دی۔ بھارت میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 69 افراد ہلاک، 37 لاپتہ۔ ہماچل پردیش میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان۔ لینڈ سلائیڈنگ سے مواصلاتی نظام درہم برہم۔ کئی علاقوں میں بجلی منقطع۔ سینکڑوں خاندان نقل مکانی پر مجبور۔ عزم و ہمت کی داستان۔ شہید حوالدار لالک جان معرکہ کارگل میں نشان حیدر کا اعزاز حاصل کیا۔ شہید لالک جان کا 26واں یوم شہادت آج منایا جائے گا۔ لالک جان نے 7 جولائی 1999 کو دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کا بھی شہید کو خراج عقیدت